السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بقرعید بہت قریب ہے اور ہر کوئی اپنے لیے جانور ڈھونڈ رہا ہے۔ ایسے میں موقع کی مناسبت سے میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی ویڈیو لایا ہوں جس میں آپ کو چند ایسے مسائل اور چند ایسی خامیوں کے بارے میں آگاہ کروں گا کہ جو اگر آپ کو کسی جانور میں نظر آئیں تو برائے مہربانی اس جانور کو مت خریدیے گا، کیونکہ ان خامیوں یا مسائل کی وجہ سے اس جانور کی قربانی ناجائز ہوگی۔ اس ویڈیو میں آپ کو جانوروں کی کچھ مختلف خامیوں کے بارے میں آگاہ کروں گا جو کہ جانوروں کی آنکھ، سینگ، کان، ناک، دانت، جلد، عمر وغیرہ کے حوالے سے ہوں گی۔ اس ویڈیو میں بتائی جانے والی خامیوں میں سے اگر ایک بھی آپ کے جانور میں موجود ہے تو برائے مہربانی اس جانور کی قربانی نہ کیجیے، کیونکہ وہ قبول نہیں ہوگی۔ تو آئیے بغیر کسی انتظار کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنے ویورز کو یہ بتاتا چلوں کہ قربانی کے مسائل سے متعلق اس ویڈیو میں نے اپنی مرضی سے کام نہیں لیا، بلکہ دارالافتاء جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی کے مفتی محمد انعام الحق صاحب قاسمی کی کتاب قربانی کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا سے مدد حاصل کی ہے۔ اس کتاب کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا تاکہ اگر ویورز میں سے کسی کو قربانی کے مسائل کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنا ہو وہ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے آنکھ کے متعلق خامیوں کے بارے میں۔ اگر جانور مکمل طور پر اندھا ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اگر جانور کانا ہے یعنی ایک آنکھ کی بینائی ضائع ہو چکی ہے تو بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر مکمل کانا نہیں ہے لیکن ایک آنکھ کی روشنی چلی گئی ہے تو بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اب ذکر کریں گے سینگ سے متعلق خامیوں کے بارے میں۔ اگر جانور کے سینگ بالکل جڑ سے ٹوٹ گئے ہوں تو قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر پیدائشی طور پر سینگ نہیں یا پھر تھوڑے بہت ٹوٹ جائیں تو قربانی ہو سکتی ہے۔ قربانی کے جانوروں کے کان۔ اگر کسی جانور کے کان پیدائش سے ہی نہیں ہیں تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر کان تو ہیں لیکن کسی ایک کان کا بھی 1/3 سے زیادہ حصہ کٹ گیا ہو تو بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اب بات کریں گے ناک سے متعلق خامیوں کے بارے میں۔ اگر جانور کی ناک پیدائشی طور پر ہی نہیں ہو یا پھر بعد میں مکمل کٹ گئی ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ مادہ جانوروں کے تھن۔ جس مادہ جانور کے تھن سرے سے ہی نہیں اس کی قربانی صحیح نہیں۔ اسی طرح اگر کسی مادہ جانور کے دونوں تھن خشک ہو چکے ہوں اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ اگر کسی مادہ جانور کے تھن اس طرح سے زخمی ہیں کہ وہ بچے کو دودھ نہ پلا سکتی ہو تو بھی قربانی درست نہیں۔ اگر مادہ بکری، دمبی یا بھیڑ کے ایک تھن سے بھی دودھ اترنا بند ہو جائے تو وہ قربانی کے قابل نہیں رہتی، لیکن مادہ بھینس، گائے اور اونٹنی تب قربانی کے قابل نہیں رہتی جب ان کے دونوں تھنوں سے دودھ اترنا بند ہو جائے۔ اب بات کریں گے دانتوں سے متعلق خامیوں کے بارے میں۔ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر کسی جانور کے کچھ دانت گر جائیں لیکن جو دانت باقی ہوں وہ گر جانے والے دانتوں سے کم ہوں تو قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر جانور کے دانت اتنے گھس دیے گئے ہوں کہ وہ چارہ نہیں چبا سکتا ہو تو بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اب بات کریں گے جانور کی عمر کے بارے میں۔ اگر قربانی کے جانور کی عمر مندرجہ ذیل دی گئی عمروں سے کم ہے تو وہ قربانی کے قابل نہیں، یعنی بکرا اور بکری کی عمر اگر 1 سال سے کم ہے تو وہ قربانی کے قابل نہیں۔ گائے، بھینس وغیرہ کی عمر اگر 2 سال سے کم ہے تو وہ قربانی کے قابل نہیں۔ اسی طرح اونٹ کی عمر اگر 5 سال سے کم ہے تو وہ قربانی کے قابل نہیں۔ یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بالعموم جانوروں کے دانت دیکھ کر خریدنے کا رواج عام پایا جاتا ہے، لیکن شریعت کے مطابق وہ کم سے کم عمر جس کے بعد جانور قربانی کے قابل ہو جاتا ہے، بکرا بکری کے لیے 1 سال، گائے بھینس وغیرہ کے لیے 2 سال اور اونٹ کے لیے 5 سال ہے۔ اگر آپ کے جانور کی عمر اتنی یا اس سے زیادہ ہے لیکن اس کے دانت نہیں نکلے تو بھی وہ قربانی کے قابل ہے۔ لیکن ہم لوگ چونکہ خود اپنے قربانی کا جانور نہیں پالتے اور منڈیوں سے جا کر بیوپاریوں سے خریدتے ہیں، اسی لیے جانور کی عمر کے بارے میں صحیح اندازہ لگانا ممکن نہیں ہوتا، لہٰذا ہمارے ہاں دانت دیکھ کر خریدنے کا رواج عام ہے۔ اب ہم بات کریں گے دم کے بارے میں۔
جس جانور کی پیدائش سے ہی دم نہیں ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اگر دم ہے مگر دم کا تہائی یا اس سے زیادہ حصہ کٹ گیا ہو تو بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ جلد کی بیماری۔ اگر جانور کو جلد کی بیماری ہے اور اس کا اثر گوشت تک پہنچ گیا ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر خارش زدہ جانور ہے اور خارش کی بیماری کی وجہ سے بالکل کمزور ہو گیا ہے اور خارش کا اثر گوشت تک پہنچ گیا ہے تو بھی قربانی درست نہیں۔ پاگل جانور کے بارے میں حکم۔ اگر جانور اتنا پاگل ہو گیا ہے کہ پاگل پن کی وجہ سے کھا پی نہیں سکتا تو قربانی درست نہیں ہوگی۔ کمزور اور لاغر جانور کے بارے میں حکم۔ اگر جانور اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہڈی میں گودا باقی نہیں رہا اور وہ چل پھر نہیں سکتا اور ذبح کی جگہ پر خود چل کر نہیں جا سکتا تو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں، تاہم موٹے تازے اور فربا جانور کی قربانی کرنا زیادہ بہتر ہے۔ لنگڑا جانور۔ اگر جانور اتنا لنگڑا ہے کہ 4 پاؤں میں سے 1 پاؤں زمین پر ہی نہیں رکھتا یا پھر اگر رکھتا ہے تو اس پر وزن نہیں ڈالتا اور اس پاؤں کا بالکل سہارا نہیں لیتا تو قربانی درست نہیں ہوگی۔ دوستو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا، لہٰذا آپ جب اپنے لیے قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جائیں تو یہ باتیں ضرور اس جانور میں چیک کر لیں۔ برائے مہربانی مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں۔ شکریہ۔